پر کھلا, کنج میں بیٹھا رہوں یوں پر کھلا, کاش کے ہوتا قفس کا در کھلا. My wings are ready for flight, but I'm confined. How I wish the door of the cage was open. As we have mentioned in our last episode, I have talked about Sadkan's calligraphy, and I also mentioned کہ Sadkan ایک اچھے شاعر بھی تھے جنہوں نے ہزاروں کے حساب سے رباعیات لکھی اور شعر لکھے. If you're new to this channel, this is Mehreen Hashmi and I'm your curator for this series in a joint venture with Sadkan Foundation to bring you our series and tell you about our legendary artist Pakistan. Several years, and I've also exhibited my work and exhibiting in different countries in Europe. You can find my work online, and you can also find about Sadkan's Foundation US on their website www.sadkanfoundation.com. You can see all these details in the link below. Don't forget to subscribe to my channel. We are posting every Friday about this series, and I have other series as a motivational speaker and behind the art scene, so you can follow those series on other days of the week. You can follow my work as a curator on Facebook and my Instagram page. So that means we are posting twice a week. This series goes on Fridays and the other series goes on Wednesdays. So Sadkan نے بہت سی نظمیں لکھی اور عمر خیام کے انداز میں بھی لکھی, اور اس کو کلیگرافی میں بھی انہوں نے تخلیق کیا. آئی تھنک اگر یہ کہا جائے کہ صادقین وہ ان کچھ شاعروں اور آرٹسٹ میں سے ہیں جنہوں نے رباعیات اور اشعار سوچے بھی اور ابھی شروع میں پڑھا, وہ صادقین کا لکھا ہوا بھی تھا. لکھا ہوا سے مطلب کہ خطاطی بھی ہوئی بھی تھی اور انہوں نے خود سے سوچا ہوا بھی تھا. تخلیق کا یہ انداز انہی کا تھا جو کہ ہر سرحد کو پورا کرتا ہے. صادقین امروہہ انڈیا میں خطاطوں کی فیملی میں پیدا ہوئے تھے. ان کے ٹیلنٹ کو حسین شہید سہروردی نے لائم لائٹ میں لینے کا بیڑا اٹھایا. صادقین نے کچھ عرصہ پیرس میں بھی اپنا وقت گزارا, اور اس وجہ سے ان کا کافی کام یورپ کی طرف میوزیمز میں ملتا ہے. اس طرح سے صادقین اپنا کام شروع کرتے گئے, اور اسلامک آرکیٹیکچر کے بیریئر کو نہیں یوز کیا اپنی کلیگرافی میں. ان کا اپنا ایک انداز تھا جو کہ بہت یونیک تھا, اور اس میں ایک طرح کا فلو ہمیں نظر آتا ہے. صادقین کے ویسے تو ہر میرر میں بہت جیومیٹرک پیٹرنس نظر آتے ہیں, مگر ان کی کلیگرافی میں ہمیں ایک ڈفرینٹ طرح کا فلیئر دیکھنے کو ملتا ہے. اس وجہ سے ان کا کام پورے ساؤتھ ایشیا میں آئیکونک ہو گیا. جی ہاں, مینس کے صادقین کا اپنا ایک سگنیچر اسٹائل بن گیا خطاطی کے لیے. حرفیہ موومنٹ کو زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ریفر کیا جاتا ہے جنہوں نے ٹریڈیشنل آرٹ کو کنٹمپری اور ایکسپیریمنٹل اور ماڈرن آرٹ کے ساتھ اس زمانے کے لحاظ سے کمبائن کیا, جیسا کہ ہمیں صادقین کی خطاطی میں دیکھنے کو ملتا ہے, بالکل اسی طرح سے. مگر حرفیہ موومنٹ کے آرٹسٹ نے ویسٹرن آرٹ موومنٹ, انہوں نے اپنے کلچر اور ہیریٹیج کے حوالے سے اسی طرح کے اسٹائلس کو اپنانے کی کوشش کی اور کریٹ کرنے کی کوشش کی, وچ کین میک سینس, a lot of sense actually, کیونکہ اس طرح سے آپ کا جو ویژول کلچر جیسا کہ ساؤتھ ایشیا کا ڈفرینٹ ہے اور ویسٹرن آرٹسٹری ڈفرینٹ ہے, وہ سب کچھ آپ کے آرٹ کی وجہ سے اجاگر ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس موومنٹ کے ذریعے آپ کی اپنی ایک شناخت تخلیق ہوتی ہے, جو کہ ہوئی. آرٹسٹ نے بہت سکسیسفلی اپنے اس کلیگرافی کو ماڈرن سگنیچر اسٹائل سے کمبائن کیا, جیسا کہ ہم صادقین کے کام میں برنگنگ کلیگرافی ٹو دا مین اسٹریم آرٹ فارم. اس سے پہلے کلیگرافی یا تو صرف آیات کو خطاطی کے لیے استعمال کی جاتی تھی, یا مسجد میں یا پھر قرآن میں استعمال کی جاتی تھی. زیادہ تر آرٹسٹ یا خطاط صرف قرآنک آیت ہی کو خوبصورت انداز میں لکھتے تھے. صادقین نے اس پیٹرن کو توڑا اور رباعیات لکھی, وہ بھی اپنی سوچی ہوئی.
अपनी कही हुई, और इसके अलावा ख़त्ताती के साथ अपने सिग्नेचर स्टाइल में दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि फिगर्स, कैक्टस फ्लावर्स और डिफरेंट तरह के गैलेक्सीज, वट एवर ही वॉज नरेटिंग, वो सब कुछ उसमें शामिल किया। इस वजह से उनका स्टाइल पूरी दुनिया में मशहूर है। सादकेन ने अपनी रुबाइयात के अलावा हमारे क्लासिक पोइट्स जैसे कि गालिब और फैज़ की कही हुई पोइट्री भी लिखी, यानी कि ख़त्ताती में पेश। ही बिलोंग टू द स्कूल ऑफ थॉट विच बिलीव्स इन लिरिसिज्म। लिरिसिज्म मीन्स जैसे कि हमें इम्प्रेशनिज्म, रियलिज्म, हमें एक्सप्रेशनिज्म और रियलिज्म देखने को मिलता है। इस तरह से ही स्टार्टेड लिरिसिज्म, यानी कि ख़त्ताती को, शायरी को ख़त्ताती में लिखना, जैसे कि लिरिक्स गानों में होते हैं, आप समझ गए होंगे। ऑल्सो इलस्ट्रेटेड फ्रेंच नोबेल प्राइज विनर राइटर अल्बस कैमस अलॉन्ग विद गालिब एंड हिसाब से जो उन्होंने ये ड्राइंग्स तख्लीक की वो उनके एडमायरर्स को ऐसे ही मिल गई। ज़रा सी को खिदमत की, सादकेन ने एक ड्राइंग थमा दी, मगर हुआ ये कि वो ड्राइंग्स आर्काइव नहीं हो सकी। उन्होंने हज़ारों के हिसाब से रुबाइयात लिखी और उसमें से कुछ बुक्स में पब्लिश की। कैन को पाकिस्तान के रेनेसांस के लिए ज़िम्मेदार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैलीग्राफर्स ऑफ पाकिस्तान, whose work is still alive and still we see it around us. His transformation of calligraphy was based on divine inspiration. In most of his work we see a lot about the creator, the creations, the kainat, universe, all about what is happening around us, because universe is around us. That's what we have seen in his work. If you have not, go to Frere Hall and have a look closely. You will see a lot about the universe, kainat se leke asman o zameen tak, about the creator and all of that, which shows, in my personal opinion, his spiritual side. I don't know, I have never met him. Otherwise I would have asked him personally. I in fact have a lot of questions to ask. To be honest, as a curator and a visual artist, I always wanted to meet Saadkein and be born in those times. Welcome back to his, now analyzing his work and telling you all about it. His alphabets exude motion, mood, different elements, words taken from Quran. सादकेन कहते थे कि उनकी कैलीग्राफी में बहुत ज़्यादा जो हमें एलिमेंट्स और इमेजेस नज़र आते हैं वो बर्ड्स, वुमेन, मैन, पोएट्स और उन सब से ली गई इंस्पिरेशन पे बेस्ड है। नॉट, ही नेवर एक्चुअली फॉलोड एनी ट्रेडिशन एंड क्रिएटेड हिज ओन आइकॉनिक स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी। In next episode, I'm going to explain all of these symbolism, things I've mentioned. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सादकेन के काम के साथ कैलीग्राफी में हमें दूसरे एलिमेंट्स भी नज़र आते हैं, जैसा कि दरख्त, पौधे, यूनिवर्स, क्रिएटर, कुरानिक आयats, men, cactus also. So all of these are called symbols. In next episode, I am going to explain you about symbols in Saadken's work, so you can see his work and learn it and understand it deeply. And otherwise, you will learn a lot about any other conceptual painting. I also have another series called Behind the Art Scene, which explains all of these terminologies which we use as an artist and a curator. It's very good for improving as an artist, how to be an artist. It actually answers all of your questions for being an artist. So don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell. I will see you next week. Take care.